सलाम सामीन, पेश खिदमत है आपके अपने चैनल एलिया रीड्स एंड रिव्यू पर हमीद फरीदी सीरीज़ की ये नावल रुलाने वाली पार्ट 7। आगे बढ़ने से पहले मैं कल की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से चैनल की रीच बढ़ती है। अगर आप सच में इब्न सफ़ी मरहूम के फ़ैन हैं तो एक लाइक तो बनता है। शुरू करते हैं पार्ट 7। पता नहीं कैसे कैसे ऊट पटांग ख्वाब देख रहा था। ऐसी लड़की देखी जिसका आधा चेहरा स्याह था और आधा सफ़ेद था। उसके चेहरे पे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सुई चुभ गई हो। वो चीखना चाहता था, आवाज़ ना निकली। तेज़ किस्म की घंटी की आवाज़ ज़रूर सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। ओ हराम खोर, वो मुक्का तान के फ़ोन की तरफ झपटा। हालो, माउथ पीस में दहाड़ा था। सुबह के 8:30 बजे। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अच्छा तो फिर? वो पहले ही कैसे अंदाज में दहाड़ा। कमरे से बाहर आओ, तर्कमाना लहजे में कहा गया। हमीद ने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया और अब वो टाइम देखने लगा। वाकई में घड़ी में 8:30 बज रहे थे। जब वो सोया था तो 3 बजा था। जानता था कि फरीदी नाश्ते की मेज़ पर होगा। वो बाहर निकल आया। उसे अखबार बीनी में मसरूफ़ देख के वो खंखारा और बोला, बाथ तक जाने की इजाज़त है या फिर यहीं? फरीदी ने पेशानी पर बल डाले और उसकी तरफ देखा। फिर 15 या 20 मिनट बाद हमीद दोबारा आया, लेकिन अब फरीदी वहाँ नहीं था। अलबत्ता उसके लिए कुछ छोड़ के गया था, एक कागज़ का टुकड़ा। फर्जंद अर्जुमंद, अगर तुम होटल मेपोल के कमरा नंबर 183 तक पहुँच सको तो गुले मुराद को शगुफ्ता पाओगे। अभी और इसी वक्त रवाना हो जाओ। वो नथने फुला के गुर्राया। तो पता लगा लिया कि किस होटल में है। फिर नाश्ते से फारिग होकर उसने पाइप सुलगाया और सोचने लगा कि कल आखिर क्या हुआ था। फरीदी को एक लड़की के साथ रक्स करते देख के वो ये समझ बैठा कि वो अपनी डगर से हट गया है। अरे भाई, कौन जाने, बड़ा खेल हो। इससे पहले भी तो कई बार वो उसे आला दर्जे की रोमानी अदाकारी करते हुए देख चुका था, लेकिन वो नज़रें, वो आंखें, वो मुस्कुराहटें, इतना कामयाब अदाकार है। नहीं, वो अदाकारी तो नहीं थी। हमीद किसी भी तरह उस लम्हे को अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा था। अबे तो तुझे क्या? बिलाखिर उसने खुद को ही डांटा और फिर कपड़े तब्दील करके बाहर निकल आया। आधे घंटे के अंदर हमीद वहां पहुंच चुका था। यकीनन सफूरा का वजूद फरीदी के लिए अहमियत अख्तियार कर चुका था। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। उसने कमरा नंबर 183 के रूम पर जाके कमरा नंबर 83 के सामने जाके दस्तक दी थी। कौन है? आवाज़ सफूरा की थी। रात का साथी हमीद, साजिद हमीद। हाँ वही, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला, वो सामने आई थी। खुदा की कसम, वो कांपती हुई बोली थी, तुम एक मुखलिस दोस्त हो। आखिर तुमने मुझे ढूंढ निकाला। अच्छा पीछे तो हटो, आने तो दो मुझे। आओ। वो दरवाज़ा बंद करके हमीद की तरफ मुड़ी। तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? हमीद ने पूछा। नहीं, कोई नहीं। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बहुत सारी जहमतों से बचा लिया। तुम वाकई बहुत अच्छे हो। आखिर इस तरह भागने की क्या ज़रूरत थी भाई? ओहो, तो तुम ये समझ गए थे कि मैंने किसी खौफ के तहत ऐसा किया था? तुम्हारा ख़त मिलने के बाद इसके अलावा और क्या सोचता? मेरा ख्याल है कि वो भी नियाग्रा में ही मुकीम है। पता नहीं मुझे। तो बैठो ना, खड़े क्यों हो? मैं कॉफ़ी मंगवाती हूँ। वो उसे चल नवी पुरतशवीश नज़रों से देखती रही। फिर बोली, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारी आंखें कैसी हो रही हैं? हकीकतन हमीद ने आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वो उसे बगैर देखे आवाज़ सुनना चाहता था। कुछ नहीं, सर में दर्द है। तुमने मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ उठाई है। क्या एस्प्रिन लोगे? शुक्रिया, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। फिर वो खामोश हो गए। हमीद ने बदस्तूर आंखें बंद रखी। वो उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। शक्ल देख के क्या करता? इस लड़की से मिल बैठने का मकसद तो सिर्फ यही था कि फरीदी को चढ़ाया जाए, उसके रोमान का मजाक उड़ाया जाए। उसे इस इत्तेफाक पर भी हंसी आ रही थी। अरे क्या ये ज़रूरी था कि जिस लड़की से वो टकराया वो फरीदी की हमरक्स के बारे में कुछ जानती थी और अब ये नामाकूल नीग्रेस जो महज तफरीह की खातिर दरियाफ्त की गई थी अर्थमेटिक के किसी उकता देने वाले मसले की तरह हलक में अटक जाएगी? वारे किस्मत, उसे फिर अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था। क्यों, क्या हुआ? कैसी तबीयत है तुम्हारी? अचानक सफूरा बोली और हमीद उछल पड़ा।
کیا تم ڈر گئے؟ میں نہیں، میں کیوں ڈروں گا؟ وہ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ چپ چاپ اس شہر سے رخصت ہو جاؤں۔ کیوں بھائی، کون تھی آخر وہ؟ کیوں تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ میں پچھلی رات تمہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے ذہن پہ بہت ہی خوف مسلط ہو گیا تھا۔ تو کیا وہ تمہیں جانتی ہے؟ اچھی طرح سے۔ اس نے مجھے ایسی اذیتیں دی ہیں کہ ساری زندگی میں یاد کروں تو لرز جاتی ہوں۔ شکاگو میں کون ہے جو رلانے والی کو نہ جانتا ہوگا؟ اس زمانے میں اس کا گروہ کئی ریاستوں میں چھایا ہوا تھا۔ گروہ؟ ہاں، وہ ایک بہت بڑے گروہ کی سربراہ ہے۔ گروہ کس قسم کا تھا؟ ویسے ہی جیسے عام طور پہ ہوتے ہیں، قمار خانے چلانے والے، منشیات کی ناجائز تجارت کرنے والے، اور اس عورت نے تو شاید جوئے خانے بہت سارے قائم کر رکھے تھے۔ بڑے بڑے گنڈے کاپتے ہیں اس کے نام سے۔ تم کیسے پھنس گئی تھی بھائی؟ وہی تو بتا رہی تھی میں پچھلی رات کو۔ وہ بوڑھا آدمی مجھے کسی طرح برسبین کیفے سے نکال لے گیا تھا۔ 2 دن تک اس نے مجھے ادھر ادھر چھپایا، پھر میں اسی رلانے والی کے سامنے پیش کر دی گئی تھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، سب اسے یہی کہتے ہیں، رلانے والی۔ اچھا، تو پھر تم اس کے سامنے پیش کر دی گئی تھی، کیا ہوا؟ اس نے مجھ پہ نفرت انگیز نظر ڈالی اور کہا کہ میں اسے کچھ گا کر سناؤں۔ یقین کرو وہ رات بھر وہیں بیٹھی شراب پیتی رہی اور میں گاتی رہی۔ اتنی اذیت پسند عورت آج تک میری نظروں سے نہیں گزری۔ صبح ہوتے ہوتے اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے کپڑے اتار دوں۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں مرنے مارنے پہ آمادہ ہو گئی، اور اس کے 2 آدمیوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر جب میں سکڑی سہمی خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے مجھے چمڑے کے چابک سے مارنا شروع کر دیا۔ میرا پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ پھر 3 دن تک میری تیمارداری ہوتی رہی۔ ابھی پچھلے زخم بھرے نہیں تھے کہ چوتھے دن پھر اس نے میرے ساتھ یہی برتاؤ کیا۔ بس اب کیا بتاؤں، مجھے تو اپنی زندگی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ جب وہ مجھے چابک سے پیٹتی تو اس کی آنکھوں میں ایسی طمانینت نظر آتی جیسے جھلسا دینے والی گرمی میں اس نے کسی ٹھنڈے مشروب کا پہلا گھونٹ لیا ہو۔ تو پھر تم اس کے پنجے سے کیسے آزاد ہوئی تھی؟ یہ تو میں کبھی نہیں بتاؤں گی، کبھی نہیں، اس نے قدرے رک کر کہا تھا۔ کیا اس زمانے میں تمہاری ایسی شہرت تھی؟ شہرت تو نہیں تھی، لیکن جو ایک بار بھی میرے گیت سنتا تھا مجھے پسند کرتا تھا، اور لوگ مجھے رینی کے نام سے جانتے تھے۔ تو یہ نام صفورہ تم نے اختیار کیا؟ ہاں، یہ میرا پروفیشنل نام ہے، ورنہ گھر والے تو رینی کے نام سے جانتے ہیں۔ تب تو پروگرام میں تمہارا نام دے کے اس عورت نے تمہاری طرف دھیان نہ دیا ہوگا۔ صورت کیا یاد ہوگی اسے؟ ہونی تو چاہیے، کیونکہ اس نے مجھے اتنی اذیتیں دی۔ سوچتی ہوں آخر اس کی یہاں موجودگی کا کیا مقصد ہے؟ ارے بھائی، ہوگا کچھ، ہمیں کیا سے روکا رہے ہیں؟ میں تو تمہیں پورے شہر کو ڈھونڈتا ہوا تم سے ملنے آیا ہوں، اور مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں تمہیں شہر دکھاؤں گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، حمید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کس طرح سے؟ تم تو اس سے اس بری طرح سے ڈرتی ہو جیسے وہ خبیث روح ہو۔ یقین جانو میں یہی سمجھتی ہوں۔ ارے بس بھائی، ویسے تم بہت اچھے ہو، یقیناً تمہیں موسیقی سے سچا لگاؤ ہے، اور تم کیوں میرے لیے اتنی تکلیف برداشت کرتے؟ کیا یقین جانو تم کہہ سکتی ہو کہ یہ وہی عورت ہے؟ جس طرح کہ میں تمہارے بارے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں رینی ہوں، صفورہ ہوں، اور تم حمید ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا فرض کرو وہ تمہیں پہچان لے تو کیا ہوگا؟ وہ مجھے جان سے مار سکتی ہے۔ اوہو، تو کیا دوسروں کے ساتھ بھی اس نے ایسا کیا تھا؟ وہ سچ مچ کوئی خبیث روح ہے، یقین نہ کرو گے تم۔ اس کا چہرہ بڑا معصوم سا ہے، اس کے حسن سے متاثر بھی ہو گئے ہو کیونکہ تم نے ہی میری توجہ اس کی طرف دلائی تھی۔ آخر ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اذیت پسند طبیعت کی تسکین ہے، وہ سیڈسٹ ہے۔ اچھا فرض کرو تمہیں پہچان لیتی ہے تو پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہاں کر کیا رہی ہے؟ نواردات کی تلاش میں آئی ہوگی شاید۔ کیا اپنی اصلی حیثیت میں؟ کیا تمہاری حکومت ایسے بدنام افراد کو ملک میں داخلے کی اجازت دیتی ہے؟ حمید اس کو دیکھنے لگا تھا۔ اچھی بات ہے، اس نے کچھ دیر بعد کہا، میری دانش میں تمہاری جو احتیاط ہے وہ حق بجانب ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ تمہیں اس شہر کی سیر کس طرح کرائی جائے۔ کیا تم نے اپنے کانٹریکٹ کے بارے میں کچھ بات کی نیا آگرہ والوں سے؟ میں نے رات کو مینیجر کو فون کر دیا تھا کہ میں شہر میں رہنا چاہتی ہوں، صبح فون کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میں شاید شام کو نہ آؤں۔ اگر وہ تمہاری عیادت کو آیا تو؟ دوسروں کو میرے خیال میں تو نہیں آئے گا، ویسے بھی درد سر کو کون دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں جلدی بتاؤں گا مجھے کیا کرنا ہے، حمید اٹھتا ہوا بولا تھا۔ اوہو، تو تم جا رہے ہو؟ ہاں، مجھے کچھ کرنا ہے اس سلسلے میں۔ کیا کرو گے؟ میرا ایک دوست پولیس آفیسر ہے، اس سے مشورہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر تم اس رلانے والی کو کیا تلاش کرو گے؟ کہاں کرو گے؟ فکر نہ کرو، بس تم اپنے کمرے تک محدود رہنا۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ سڑک پہ تھا. 20 منٹ بعد دفتر میں فریدی کو رپورٹ دے رہا تھا. وہم ہے اس کا. فریدی اختتام پہ مسکرا کے بولا, جی یعنی کہ میں نے بے شمار ہم شکل دیکھے ہیں. اللہ رحم کرے آپ کے حال پر. حمید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس لی اور تیزی سے مڑ کے کمرے سے نکل بھاگا. اس انتہائی دلچسپ داستان کو یہاں ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو بھیا 1 سیکنڈ لگتا ہے, لائک کر دیجئے. چینل کی ریچ بڑھتی ہے اور ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ 5 PM شارپ پہ آپ کا ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا. ضرور دیکھیں, نوٹیفیکیشن کا بیل بھی آن کر لیں. شکریہ.